سورہ قریش مکی ہے. مکی کے معنی ہوتے ہیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس میں 4 آیتیں ہیں. یہ بھی سورہ فیل کے تقریباً اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے جس زمانے میں سورہ فیل نازل ہوئی. تو پہلی صورت میں کفار قریش کو، کفار مکہ کو غرور و تکبر دور کرنے کا حکم دیا گیا. اب اس سورہ مبارکہ میں قریش کو اللہ کا شکر ادا کرنے اور اللہ کی نعمتیں پہچاننے کا حکم دیا گیا. قریش عرب کا، خصوصاً مکہ مکرمہ کا وہ قبیلہ ہے جو عرب میں سب سے زیادہ باعث تعظیم اور باعث عزت تھا. سب سے زیادہ لوگ اس کی عزت کرتے اور لوگ اسے یہ کہتے کہ یہ اہل حرم ہے. اس قبیلے کے پاس مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں، مسجد الحرام کا انتظام ان کے پاس تھا، حاجیوں کو زمزم یہ پلاتے، حج کا انتظام یہ سنبھالتے، لیکن ہو گئے تھے کافر اور بت پرستی میں مبتلا تھے. تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں. مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، یہ پہاڑی اور پتھریلا علاقہ ہے. لیکن قریش کے لوگ سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلہ لے کر جاتے. سردیوں میں یہ یمن جاتے اور گرمیوں میں شام جاتے. یہ 2 دفعہ تجارت کرتے اور اس کی وجہ سے پورے سال کا گندم اور اناج یہ لے کر آ جاتے. چونکہ یہ اہل حرم تھے لہذا جہاں سے یہ نکلتے لوگ ان کی تعظیم کرتے. اس زمانے میں ڈاکہ زنی بہت زیادہ تھی لیکن ان کے قافلے پر کوئی ڈاکو حملہ نہ کرتا. جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو ناشکری کرنے کے بجائے اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور صرف اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. لإیلاف قریش، قریش کے لیے رغبت رکھی گئی، ڈالی گئی. یعنی قریش کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 سفر تجارت کا طریقہ سکھایا اور اس طرف انہیں مائل کیا. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی کے 2 سفر، سردی کا ایک سفر اور ایک گرمی کا سفر، سردی اور گرمی کے سفر کی طرف مائل کیا اور انہیں رغبت دی اور وہ یہ سفر کرنے جاتے ہیں اور ان کے لیے سہولتیں ہیں. جب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں جس بیت اللہ کی وجہ سے انہیں عزت حاصل ہے. الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، یعنی بھوک میں مبتلا ہونے سے انہیں محفوظ رکھا. اگر ان کے لیے تجارت کی راہیں نہ ہوتی تو یہاں تو زراعت تو پیدا نہ ہوتی، یہ کیسے گزارا کرتے. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف سے امن دیا کہ جہاں جاتے ہیں ان کے قافلوں پر حملہ نہیں کیا جاتا. اس سورہ مبارکہ میں ہم لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے. اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں. آنکھ دیکھنے کے لیے عطا فرمائی، کان سننے کے لیے عطا فرمائے، بے شمار نعمتیں ہیں. سب سے بڑی نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. بہت بڑی نعمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. لیکن کیا ہم شکر کرتے ہیں؟ صرف زبان سے شکر کر دینا ہی کافی نہیں، بلکہ شکر کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے، اور جس رب نے نعمتیں دی ہیں اس کی نعمتیں کھا کر اس کی نافرمانی نہ کی جائے. نعمتیں تو اس رب کی کھاتے ہیں، اور کہنا رب کے دشمن شیطان کا مانے
یہ کس قدر ناشکری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔